یہ کہانی ہے ایک عظیم بادشاہ کی جس نے دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ کر انصاف اور دین کی حکمرانی کی۔ یہ ہے اورنگزیب عالمگیر کی سچی داستان۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ سلطنت کا چھٹا اور سب سے طویل عرصہ تک حکمرانی کرنے والا حکمران تھا۔ وہ 3 نومبر 1618 کو ملتان میں پیدا ہوا۔ وہ شہنشاہ شاہ جہاں کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ بہادر، زیرک اور دیانتدار تھا۔ اس نے اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہا۔ 1658 میں اورنگزیب نے تخت سنبھالا اور اپنے بھائیوں کے خلاف ایک سخت جنگ لڑی، کیونکہ مغلیہ سلطنت کو غیر اسلامی رسم و رواج سے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی کئی اصلاحات کیں اور دربار میں غیر ضروری اخراجات کم کر دیے۔ اورنگزیب کا طرز زندگی کسی عام درویش سے کم نہ تھا۔ وہ نہ صرف شاہی تجمل سے دور رہا بلکہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے خود قرآن پاک کی کتابت اور ٹوپیاں سی کر بیچتا۔ اسی لیے بادشاہت طاقت اور عیش و عشرت کا نام ہی نہیں تھا، بلکہ رعایا کی خدمت اور انصاف فراہم کرنا اس کا بنیادی مقصد تھا۔ ایک بار ایک غریب عورت اس کے دربار میں فریاد لے کر آئی کہ ایک ظالم زمیں دار نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اورنگزیب نے فوراً تحقیق کا حکم دیا اور جب جرم ثابت ہو گیا تو زمیں دار کو سخت سزا دی گئی اور عورت کو اس کا حق واپس دلوایا گیا۔ اسی طرح اس نے کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا، چاہے وہ اس کے قریبی لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اورنگزیب اکثر رات کے وقت بھیس بدل کر گلیوں اور بازاروں میں نکلتا تاکہ اپنی رعایا کے حقیقی مسائل کو جان سکے۔ ایک رات اس نے ایک مزدور کو روتے دیکھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی دنوں سے بے روزگار تھا اور اس کے بچے بھوکے تھے۔ بادشاہ نے اسی وقت اس کے لیے روزگار کا بندوبست کیا اور مالی مدد بھی فراہم کی۔ اورنگزیب نے اسلامی تعلیمات کے مطابق حکومت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دربار میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی اور مساجد و مدارس کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی۔ اس نے شرعی قوانین نافذ کیے اور رشوت خوری، ظلم اور ناانصافی کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب ایک نہایت بہادر اور جنگجو بادشاہ تھا۔ اس نے کئی اہم جنگیں لڑیں اور اپنی سلطنت کو ہندوستان کے بڑے حصے تک وسعت دی۔ اس نے دکن کی مہمات میں بے مثال کامیابیاں حاصل کی اور مراٹھوں، راجپوتوں اور دیگر دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اپنی وفات سے قبل اورنگزیب نے اپنی وصیت میں لکھا کہ اسے سادگی سے دفن کیا جائے اور اس کی کفن کے اخراجات اس کی محنت سے کمائے گئے پیسوں سے پورے کیے جائیں۔ 3 مارچ 1707 کو وہ دکن میں وفات پا گیا۔ اس کی قبر ابھی بھی اس کی سادگی اور درویشی کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ اس نے پوری زندگی فانی دنیا کی بجائے آخرت کی فکر میں گزار دی۔ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی اسلامی اصولوں، عدل، سادگی اور دیانتداری کی روشن مثال ہے۔ اس کے دور میں حکومت کو تاریخ میں سب سے زیادہ منظم اور انصاف پر مبنی حکمرانوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ایسے حکمران کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے اپنی طاقت کو رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا اور دنیاوی جاؤ جلال کے بجائے آخرت کو ترجیح دی۔